یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ آر یو سیریس؟ وہ اپنے ماں باپ کی بات سنتی غصے سے چیخی تھی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں لبابہ اقسم شاہ ایک کن ذہن وحشی ذہنی مریض کے ساتھ شادی کر لوں؟ آر یو آل سینسز؟ آپ سب کا دماغ درست تو ہے نا؟ وہ غصے سے کون سا لہجہ اپنا رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ ولا والے بھی اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ تمہاری شادی نہیں کر رہے ہم، نکاح میں ہو تم اس کے، اب سے نہیں بچپن سے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہیں وہاں جانا ہے۔ اس کے صحت مند ہونے کے بعد شادی وغیرہ ہوگی۔ روبینہ شاہ اس کے غصے کو دیکھتی پیار سے سمجھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ری ایکٹ کرے گی، مگر اتنا کرے گی اندازہ نہیں تھا۔ مما میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں پڑھ رہی ہوں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کہتی ہوئی غصے سے سب کو دیکھ رہی تھی، جہاں سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی مجھے صبح وہاں بھیجا تو میں دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ اپنا آخری فیصلہ انہیں سنا گئی، جس پر سب نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ آپ چلیں، میں پیچھے آتی ہوں۔ وہ دادا جان کو اندر جانے کا کہتی خود ان کے پیچھے کھڑی ہونے لگی۔ جب وہ اس کی حرکت پر مسکرائے تھے، جتنی پرسکون وہ نیچے تھی، اس سے زیادہ خوفزدہ وہ اوپر آ کر ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سامنے دیکھ کر وہ زیادہ جلدی پرسکون ہو جائے گا، وہ اندر قدم رکھتے شرارت سے بولے تھے، جبکہ نگاہیں کسی کی تلاش میں یہاں وہاں گھوم رہی تھیں۔ جی نہیں، جو بات آپ میں ہے وہ مجھ میں کہاں؟ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتی وہ ان کی شرارت کا جواب شرارت سے دینے لگی۔ اس سے پہلے وہ کبھی جواب دیتے، ان کی نظر بیٹھ کے دوسری طرف گئی، جہاں وہ زمین پر بیٹھا خوں کے ساتھ کچھ لکھ رہا تھا۔ راجا، وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ جب اس کی حالت دیکھتے ان کا دل منہ کو آیا تھا۔ امر دورانی کی تڑپتی آواز سنتے وہ بھی پریشانی سے آگے بڑھی، جہاں سامنے ہی خون سے لکھے گئے لفظوں کو دیکھتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ اتنا خون کہاں سے آیا؟ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا جب اس کی نظر مقابل کے سینے کی طرف اٹھی۔ پورا شاہ ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ولا کر ہر کونا ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ مہمانوں سے بھرا لان اور چہل پہل کرتے بچے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں کسی کی شادی تھی، بلکہ آج اس ولا کی سب سے لاڈلی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورا ولا ہیرے کی مانند روشنیوں سے چمکایا گیا تھا۔ جب سالگرہ پر اتنا اہتمام کیا ہے تو شادی پر کیا کریں گے؟ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، میں تو فوراً سے ہاتھ مانگ لیتی۔ ولا کی ٹھاٹ باٹ دیکھتے ایک عورت افسوسناک لہجے میں بول رہی تھی، جب اس کے ساتھ والی کی آنکھیں چمکی۔ ارے تمہارا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا تو ہے نا، میں مانگ لیتی ہوں۔ وہ ولا کو للچائی نظروں سے دیکھتی منہ میں آئے پانی کو اندر دھکیلتی بولی تھی، جس پر پہلی عورت آنکھیں سکیڑ گئی۔ یہاں تقریباً ہر کوئی ایسی ہی گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اندر روم میں ان سب سے بے نیاز وہ اپنی باربی فراک پہنے گول گول گھما کر سب کو دکھاتی خوشی سے کھلکھلا رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھتے ہر شخص مسکرا رہا تھا۔ یار تو کتنی پیاری لگ رہی ہے، مرحا نے اس کی گھومتی فراک کو دیکھتے اشتیاق اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی اپنی خوشی کنٹرول کرنے لگی۔ سائم لالا، تھینک یو سو مچ، یہ میری ڈریم فراک ہے، آپ نے لا کر مجھے دنیا کی سب سے بڑی ہیپی خوشی دی ہے۔ وہ چلا چلا کر اسے تھینک یو کہتی آخری الفاظ پہ بے حد کھینچ کھینچ کر بولتی سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اچھا چلو اب باتیں ہی کرنی ہے یا کیک بھی کاٹنا ہے؟ ماں بیگم نے انہیں ڈپٹتے ہوئے کہا، جس پر وہ سب ہاں میں سر ہلاتے باہر کی طرف قدم بڑھا گئے۔ اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان میں اپنی باربی فراک اٹھا کر چلتی ہوئی وہ، اور دور کھڑی اپنی بالکنی میں آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتا ہوا وہ۔ کیا تھا ان کی قسمت میں، اس بات سے دونوں انجان اپنی اپنی خوشی میں مگن، قسمت کے کھیل سے ناواقف تھے۔ میں کیک صرف اس کو دوں گی جو مجھے گفٹ دے گا۔ وہ جو کیک کاٹنے کے لیے جھکنے والی تھی، اچانک سے اٹھتی اس نے اعلان کرنے والے انداز میں سب کو اپنا فیصلہ سنایا، جس پہ لڑکیوں نے بے ساختہ گلٹی ابھری تھی۔ کیک دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ لائی بھی نہیں تھی۔ ہم گفٹ اندر جا کر کھیل لیں گے نا جان، علینا سے اسے پیار سے بہلانا چاہا، جس پر وہ فوراً سے آنکھیں دکھاتی انکار میں سر ہلا گئی۔ ابھی چاہیے مجھے گفٹ، ایک ہاتھ سے گفٹ دو
دوسرے سے کیک لو۔ وہ کاندھے اچکا کر بولتی کیک کٹ کرنے لگی جب وہ چاروں ایک طرف دوسرے کو بے چارہ نظروں سے دیکھنے لگی، مگر ابھی فی الحال سوائے خاموشی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی وہ سب کھڑی اس کو کیک کھلاتے دیکھ رہی تھی جب ایزا گلا کنکاٹتی آگے کی طرف بڑھی۔ اسے بنا گفٹ کے آگے بڑھتے دیکھ ان تینوں کا دل باہر آیا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ گفٹ ہے تیرے پاس؟ مرہا اس کا بازو تھامتی حیرانگی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے اپنا بازو چھڑوا گئی۔ نہیں ہے تو کیا ہوا، بنوا لیتی ہوں۔ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتارتے اسے پھونکے مار کر صاف کرتے اسے دینے کی تیاری کر لی تھی۔ واٹ؟ ان تینوں نے اس کی حرکت پر چیختے ہوئے واٹ کہا تھا، جس پر وہ نے تگڑی گھوری سے نوازتی خاموش رہنے کا اشارہ کر گئی۔ شٹ اپ، جو کیک مجھے ملے گا ہم آپس میں بانٹ لیں گے، وہ انہیں لالچ دینے لگی، جس پر تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ پھر کچھ سوچتے تینوں نے حامی بھی دی۔ جب ان کی باتوں میں آتے دیکھ وہ شکر کی سانس خارج کرتی لبابا کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، وہ اسے وش کرتی گول گول گھماتی زور سے گلے لگاتی بھینچنے لگی، جس پر لبابا سانس اٹک جانے کی ایکٹنگ کرتی اسے پیچھے ہونے کا کہنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہاں بولا تھا نا کہ گفٹ والے آئیں گے بس، وہ بنا کسی کا لحاظ کیے اسے کہنے لگی، جس پر وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ بیٹا ایک دفعہ اندر چلو اور سارے بدلے نہ لیے نا تو نام بدل دینا میرا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے دانت کچ کچا کر بولتی سامنے کی طرف دیکھتی پروفیشنل انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی محسوس نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے گفتگو کر رہی ہے۔ شٹ اپ، بنا گفٹ کے آئی ہو نا تو نکل جا، وہ اسے روب دکھانے لگی، جس پر وہ مسکراتی ہوئی رنگ اس کے سامنے کر گئی۔ دس از فار یو، وہ انگوٹھی اس کی طرف بڑھاتے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سموئے بولی تھی، جس پر لبابا نے ایک نظر اسے دیکھا تو دوسرے سے اس کی انگوٹھی کو میرے لیے، وہ ابرو اچکا کر کنفرم کرنے لگی، جس پر وہ زور و شور سے سر ہلا گئی، جبکہ سب بڑے مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ویسے یہ رنگ تو کچھ دیر پہلے تمہارے ہاتھ میں تھی نا ایزا؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی زمان کی طرف سے آنے والی آواز پر ایزا کا دل کیا کہ اس کا حلق کھینچ ڈالے۔ بکرے کی طرح ہر وقت بولتے رہتے، خاموش نہیں رہ سکتے، اور میں نے ہم دونوں کی سیم لی ہے۔ وہ اسے گھور کر غصے سے غرائی، جبکہ آخری جملہ اس کی طرف دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھتے لبابا مصنوعی حیرت سے سر ہلا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اچھا ہم میں تو جیسے بہت پیار رہ چکا ہے نا، لے لوں نا گفٹ کو، انکار نہیں کرتے۔ وہ سب کے سامنے سے ایموشنل کرنے لگی، جس پر لبابا لب بھینچتی اس کے ہاتھ سے انگوٹھی تھام گئی۔ اس کی ترکیب کام کرتے دیکھ وہ تینوں ایک دوسرے کو زومائنی انداز میں دیکھنے لگی۔ جب انہیں سامنے سے ایزا آتی دکھائی دی، جو کیک کے بڑے بائٹ لیتی اسے تیزی سے کھا رہی تھی۔ اوئے، اسے یوں تیز کھاتے دیکھ کر وہ تینوں 200 کی سپیڈ سے اس تک پہنچی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کیک کو اندر دھکیلتی پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ جب اس کی بدلی ٹون دیکھتے وہ تینوں حیران ہوئیں۔ سالی، ہم سے کہہ کر گئی تھی اکٹھے کھائیں گے، اور اب اکیلی ٹھونس رہی، بھینس کہیں کی۔ ادھر تو ہمیں بھی، وہ اس سے کیک کھینچتے ہوئے بول رہی تھی جب وہ کیک ان کی پہنچ سے دور کر گئی۔ او شٹ اپ، اپنی قیمتی انگوٹھی میں نے تم لوگوں کے لیے نہیں دی، یہ قربانی میں نے خود کے لیے دی ہے۔ وہ اپنی کی گئی کمٹمنٹ سے مکر گئی تھی جب وہ تینوں اس کی بات پر منہ کھول گئیں۔ قیمتی انگوٹھی؟ میرے سامنے 120 کی لڑ جھگڑ کر لی تھی تم نے، اور اسے تم قیمتی کہہ رہی ہو؟ سائرہ جو کب سے خاموش تھی بالآخر بول ہی پڑی۔ اوہ، تو مینڈگی کو بھی زکام ہو گیا؟ اسے چونچ لڑاتے دیکھ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جب مرہا نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھو، کیک شرافت سے دے دو، ورنہ ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی جب اس نے علینا کو اپنے ٹاپس اتارتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی بات چھوڑتی اس سے پوچھنے لگی، جب کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ اسے دیکھ کر گئی۔ کیک لینے جا رہی، وہ کہتی بھاگ کر ان کی پہنچ سے دور ہوئی تھی، جبکہ ایزا اور سائرہ انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ دونوں منہ کھولتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، جو کیک سے لطف اندوز ہوتی انہیں صلہ بھی نہیں مار رہی تھی۔ آ جاؤ جانس، کیک کھائیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب لبابا کی آواز پر چاروں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ مجھے لگا شاید انہوں نے غلط سنا۔ میں نے کہا آ جاؤ، بھوکی ہو، گفٹ تو تم لوگوں نے دینا نہیں، کیک ہی کھا لو۔ وہ محض انہیں تنگ کر رہی تھی، اس نے خود بھی ابھی تک نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک ساتھ فری ہو کر کھانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے سائرہ اور رضا کھلکھلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ میری انگوٹھی؟ صدمے سے چور آواز گونجی تھی۔ اس کی جیب کے کیک حلق سے اتارنے مشکل ہوا تھا،
جبکہ کیک اس کے حلق سے اتارنا مشکل ہوا تھا۔ میرے ٹاپس، علینا نے بھی بمشکل نوالا نگلتے بولا۔ ان دونوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کو بغیر کچھ دیے ہی کیک مل گیا، جبکہ وہ تینوں ان کی شکلیں دیکھتی قہقہے لگا گئی، اور یوں ہی ایک خوبصورت رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ غلام بخش کدھر چلے گئے ہو؟ یہ منظر راج محل کا تھا، جہاں بلو کلر کی خوبصورت سی ساڑی پہنے ایک خاتون اپنا پلو صحیح کرتے اپنے ملازم کو آوازیں دے رہی تھی، جو فوراً سے بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ تابیداری سے سر جھکاتا کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اسے دیکھنے لگی، کیا کر رہا ہے وہ پوچھتے ہوئے ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ سو رہے ہیں۔ وہ آنکھیں جھکائے گردن مزید جھکا گیا۔ ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ اچھا اٹھے تو بتانا، ناگواری سے سر جھٹک کر کہتے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتی، خود وہیں صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ہیلو مما۔ اس سے پہلے وہ اپنا فون آن کرتی اپنی لاڈلی بیٹی کی آواز پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی، جو بلیک ٹاپ میں ملبوس بے حد ماڈرن اور اوپن ڈریسنگ کرتی بنا کسی حیا کے کھڑی تھی۔ ہائے میرا بچہ، کدھر تھا ساری رات؟ اس کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہتی پیار سے پوچھنے لگی، جس پر وہ ماتھا مسلنے لگی۔ یار کلب میں گئی تھی کہ دوستوں نے ڈرنک کروا دی، ساری رات وہیں پڑے رہے، ابھی فریش ہو کر ناشتہ کر کے نکلے ہیں۔ وہ واضح لفظوں میں بے حیائی بتا رہی تھی، مگر ان کے اندر ضمیر تھا کہاں جو جاگتا۔ اس محل کے لوگ عام انسانوں جیسے تو بالکل نہیں لگتے تھے، وہ واقعی اس دنیا سے الگ تھلگ دکھتے تھے۔ اچھا چلو جاؤ ریسٹ کرو، وہ کہتی اسے اوپر بھیجنے لگی، جس پر وہ سر ہلاتی اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ اپنے روم میں جانے والی تھی جب اچانک سے ایک دروازے کے سامنے اس کے قدم رکے۔ بے ساختہ دل اسے دیکھنے کا کیا، تبھی آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی ہولے ہولے دروازہ اندر کی طرف دھکیلنے لگی۔ بنا اندر آئے وہ ہلکا سا منہ اندر ڈالتی اندر کے حالات جاننے لگی، جہاں ایک طرف غلام بخش اس کے کپڑے آئرن کر رہا تھا اور دوسری طرف وہ وجود بیڈ پر مخالف سمت کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ آج پھر اس کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ مایوسی سے منہ باہر نکالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر بیڈ پر موجود وجود نے پل میں آنکھیں واقعی تھی، مگر کچھ ہی پلوں میں وہ پھر سے آنکھیں مونتا اپنی نیند میں دوبارہ چلا گیا تھا۔ شاہ ولا میں میر سلطان کا راج تھا، جن کی اہلیہ سلطانہ شاہ تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، افران شاہ، زارون شاہ، اقسم شاہ، وزیلہ شاہ۔ افران شاہ کی شادی عالیہ شاہ سے ہوئی تھی، جن کے 3 بچے تھے، سائم شاہ، رضا شاہ اور مرحا شاہ۔ زارون شاہ کی شادی انیلا شاہ سے ہوئی تھی، جن کے بھی 3 بچے تھے، محب شاہ، سائرہ شاہ اور علینا شاہ، جبکہ اقسم شاہ کی شادی ربینہ شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے، لبابہ شاہ اور زین شاہ، جبکہ چوتھے نمبر پر وزیلہ شاہ تھیں، جن کی شادی سلطان شاہ کے دوست امر راج دورانی کے بیٹے سارم دورانی سے ہوئی تھی۔ مما یار دے دے ناشتہ، لیٹ ہو رہی ہوں میں۔ وہ ڈائننگ پر بیٹھی انگلیاں بجاتی ناشتے کی صدائیں لگا رہی تھی، جب سلطان شاہ اپنی پوتی کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہیں آج صبح ہی وزیلہ شاہ کی کال آئی تھی اور ان کی بات سنتے وہ کافی حد تک پریشان تھے اور مطمئن بھی۔ لبابہ بیٹے آج رہنے دو، میرا بچہ چھٹی کر لو۔ بالآخر وہ ساری سوچیں پس پشت ڈالتے اسے مخاطب کر گئے، جس پر وہ ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ یار دادا، دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے، پر کیا ہے نا، اگلے دن جا کر مجھے ہی حساب دینا پڑتا ہے، اسی لیے میں نہیں کر سکتی، سوری مما۔ وہ روحانسے لہجے میں بولتی پھر سے آخر میں اپنی ماں کو صدا لگا گئی، جو فوراً ہی کچن سے نکلتی اس کے آگے ناشتہ پٹک گئی۔ پکڑو اسے، اور اگر یہ پوری نہ ختم کی تم نے تو نہ تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ وہ اس کی کچ کچ سے تنگ آ کر بولتی پھاڑ کھانے والا لہجہ اپنا گئی۔ جب وہ سنی کر گئی، ناشتے کی ٹرے پر جھکی تھی۔ ان کا بچپنا دیکھ کر سلطان شاہ مزید کشمکش میں چلے گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ راج محل میں امر راج دورانی کا دور تھا۔ بہت سال پہلے اپنی بیگم شاہ کل خانزادہ کے کہنے پر انہوں نے یہ راج محل بنوایا تھا، جو بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ وہ دیکھنے والوں کے لیے سکون تھا اور رہنے والوں کے لیے محبت۔ امر راج دورانی کے 2 بچے تھے، سارم دورانی، جن کی شادی سلطان شاہ کی بیٹی وزیلہ شاہ سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ابراج دورانی، جبکہ وسیم دورانی کی شادی رملہ ملک سے ہوئی تھی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، شانزے دورانی۔ کچھ سالوں پہلے سارم دورانی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے باعث ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، جبکہ ابراج دورانی کے دماغ پر چوٹ لگی تھی، جس کے باعث وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ ملک کے باہر، ملک کے اندر ہر ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لیا،
مگر ہر کوئی سمجھنے سے قاصر تھا کہ وقت پر دوائیاں اور ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود بھی وہ ریکور نہیں کر پا رہا تھا۔ لینا، سائرہ بات سنو، جلدی تم لوگوں کو۔ وہ السلام علیکم وہ کالج سے آتی چیختی ہوئی ان دونوں کو آوازیں دیتی آ رہی تھی۔ جب سامنے بیٹھے مہمانوں کو دیکھتی شرمندہ ہوئی، انہیں سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، چشم بددور، کیسی ہے میری جان؟ اس کے سلام کا سب نے مشترکہ جواب دیا، جبکہ وزیلہ شاہ باقاعدہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پھپھو، اپنی پھپھو کو اپنے سامنے دیکھتی وہ ایک دفعہ پھر سے مہمانوں کو بھولتی چیختے ہوئے ان کے گلے لگی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی کمر تھپکنے لگی۔ پھپھو کی جان اس کے بالوں پر لب رکھتی بولی تھی، جبکہ وہ ان کے گلے لگتی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آپ آ گئے میرے ہینڈسم ینگ مین، کہاں ہیں؟ وہ سارم درانی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے لفظوں کے چناؤ پر رملہ درانی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی بلکہ یہ پورا خاندان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ نہ جانے کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہاں رشتہ کرنے کی، وہ سوچتی سر جھٹک گئی۔ بلا شبہ وہ دیکھ رہی تھی کہ شاولہ کا ہر مرد بوڑھے سے لے کر بچے تک حسن میں اپنی مثال آپ تھا۔ حسن انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ہاں تمہارے ہینڈسم مین آفس میں مصروف تھے، وہ اس کے طرز تخاطب پر کھلکھلاتی اسے بتا گئی، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی پھپھو کے ساس سسر کی طرف بڑھ گئیں۔ ہیلو ینگ مین، تھوڑے سے کم ینگ مین۔ ہیلو ینگ لیڈی، وہ ینگ مین سارم دورانی کو کہتی تھی، تبھی انہیں ینگ مین کے بجائے تھوڑے کم ینگ مین کہتی ہائے ہیلو کرنے لگی، جبکہ شاہ حویلی والے اس کی بے وقوفیاں دیکھتے بری طرح شرمندہ ہوئے۔ یہ لڑکی کہاں سے 21 کی تھی؟ شرمندہ کروا کر رکھ دیا اس نے سب کچھ دیکھ کر۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے نکلے تھے، جبکہ پیچھے شاولہ والوں کو گہری آزمائش میں ڈال گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ آر یو سیریس؟ وہ اپنے ماں باپ کی بات سنتی غصے سے چیخ، اس کے لہجے میں بے یقینی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں لبابہ اقسم شاہ ایک کن ذہن وحشی ذہنی مریض کے ساتھ شادی کر لوں گی؟ آر یو آل ان سینسز؟ آپ سب کا دماغ درست تو ہے نا؟ وہ غصے میں کون سا لہجہ اپنا رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ ولا والے بھی اس کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ سار، تمہاری شادی نہیں کر رہے، نکاح میں ہو تم اس کے، اب سے نہیں بچپن سے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہیں وہاں جانا ہے۔ اس کے صحت مند ہونے کے بعد شادی وغیرہ ہوگی۔ روبینہ شاہ اس کے غصے کو دیکھتی پیار سے سمجھانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ری ایکٹ کرے گی، مگر اتنا کرے گی اندازہ نہیں تھا۔ مما، میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں پڑھ رہی ہوں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کہتی ہوئی غصے سے سب کو دیکھ رہی تھی، جہاں سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے صبح وہاں بھیجا تو میں دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ اپنا آخری فیصلہ انہیں سنا گئی، جس پر اس سب نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں رکھو گی؟ کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں تمہیں بھیج کر، نکاح ہوا ہے تمہارا، سسرال ہے تمہارا وہ۔ روبینہ شاہ نے اب کی دفعہ ساری نرمی سائٹ پر کرتے غصے سے کہا تھا، جس پر وہ ہنستی ہوئی تالیاں بجا گئی۔ یہ کون سے نکاح ہیں جو آپ لوگ بچپن میں کر کے دو چھوٹے کم عمر بچوں کو ایک کر دیتے ہیں، بنا یہ جانے کے بڑے ہو کر ان کے دماغ میں ان کی زندگی میں کیسے موڑ آئیں گے؟ وہ رہیں گے بھی یا نہیں؟ کیا زندگی نہیں ملتی ان لوگوں کو جن کے نکاح نہیں ہوتے؟ 4 سال کی عمر میں نکاح کرنا آپ کی نظر میں کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا میں نے مر جانا تھا جو خواہش تھی مجھے دلہن بنا دیکھنے کی؟ یہ کہیں بھاگ جانا تھا میں نے؟ شادی ایک دفعہ ہوتی ہے ماں، اور یہ فیصلہ اگر بیٹی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہونے پہ پسند کے تانے جیے جاتے ہیں۔ جب ماں باپ کریں اور فیصلہ غلط ہو جائے تو بیٹی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں ماں؟ صرف بیٹی ہی کیوں؟ اوکے رائٹ، میں پھپھو کو پسند تھی، لیکن بچپن میں نکاح کیوں کیا؟ کیا آپ لوگ جانتے تھے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں؟ وہ زندہ رہے گا یا نہیں؟ آپ کا ایک فیصلہ میری زندگی برباد کر گیا ماں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ باقی سب اس کی گہری باتیں سنتے نظریں چرا رہے تھے، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ لبابہ میری جان، روبینہ شاہ نے آگے بڑھتے کچھ کہنا چاہا، جب وہ ہاتھ اٹھاتے انہیں روک گئے۔ میں جاؤں گی کل وہاں، اور واپس آپ لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ کہتے ہی وہ وہاں سے نکلتی اپنے روم کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر سب نے دہلتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں اپنی بچی کو نہیں بھیجوں گی اکثر، وہ کیسے رو رہی تھی، کیسی گہری باتیں کر کے گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے جانے کے بعد روبینہ شاہ ضبط کھوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جب انہیں تسلی دینے لگے۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، اسے بھیجنے کی تیاری کرو۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے بولے تھے، جس پر وہ اور زور زور سے روتی
اپنے کیے گئے فیصلے پر پشیمان تھی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اولاد کے لیے کیے جانے والے فیصلے اکثر ماں باپ سے بھی غلط ہو جاتے۔ مجھ سے بھی نہیں ملو گی؟ وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اندر سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر وہ اچانک سے پلٹی۔ ملوں گی نا تم سے؟ کیوں نہیں ملوں گی؟ میرا کے پوچھنے پر وہ فوراً سے اس کے گلے لگتی اپنے آنسو چھپانے لگی۔ اپنا خیال رکھنا بہت سارا۔ ان سے کہو مجھے بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں، میں یہاں کیسے رہوں گی بیبو؟ اسے خیال رکھنے کی تلقین کرتے آخر میں بھیگی آواز میں بولی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی کمر تھپکنے لگی۔ روز رات کو تمکین ویڈیو کال کر کے اس سائیکو کی داستان سناؤں گی۔ ہائے کاش میرا شوہر سائیکو نہ ہوتا، میں اس کو روز رات کو بیلکنی سے گھر بلواتی، ہم چوری چوری ملتے۔ اف! وہ جان بوجھ کر بات بدلنے کو اپنے ارمان بتانے لگی، جس پر میرا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بہت ڈیش ہو تم، بدتمیز انسان! وہ اس کے سر پر چپت لگاتی بولی تھی، جس پر وہ کاندھے اچکا گئی۔ مل لو مل لو، اس سے ہی ہم تو تمہاری کچھ لگتی ہی نہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اظہار اور سائرہ کو سامنے سے آتے دیکھ وہ اپنی دونوں باہیں واہ کر گئی۔ اس کے یوں بازو کھولنے پر وہ دونوں ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ جب ان تینوں کو گلے لگے دیکھ مرحا کیوں پیچھے رہتی؟ تبھی بنا ان کی ہڈیاں دیکھتے وہ ان پر چڑھائی کرتی خود بھی ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ جبکہ ڈرائنگ روم سے نکلتے وہ سب یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہونے کو تھے۔ اتنا پیار تھا ان سب میں، اب کیسے یہ لمحے واپس لاتے؟ بلا شبہ ابراج کے صحیح ہونے کے بعد اس نے واپس آ جانا تھا، مگر اس عرصے میں لبابہ شاہ کی کمی نے شاویلا کو ویران کر دینا تھا۔ اپنا چہکتا پرندہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب واپسی کی راہ دکھائیں گے تو مجھے امید ہے یہ چہچہاتا ہوا ہی آئے گا۔ اقسم شاہ اپنی بیٹی کو کھلکھلاہٹ سن کر امر راج دورانی سے بولے تھے، جس پر ان کا کاندھا تھپکنے لگے۔ جیسا جا رہا ہے اس سے زیادہ کھلا ہوا پھول ملے گا تمہیں، اللہ کے حکم سے۔ وہ ان کی یقین بھری تسلی دینے لگے، جس پر وہ اپنے آنسو چھپاتے محض سر ہلا گئے۔ چلیں ینگ انکل؟ انہیں باہر آتے دیکھ وہ امر راج دورانی سے بولی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتے ہاں میں سر ہلا گئے۔ چلو بائے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور باقی سب کا بھی۔ وہ ایک آخری دفعہ ان سب کے گلے لگتی انہیں خیال رکھنے کی تلقین کرنے لگی، جب اس کی نظر ایک طرف روتے اپنے بھائی پر پڑی تھی۔ ارے میرا بچہ! اسے روتے دیکھ بے ساختہ لبابہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، اور پھر اس کے گلے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بھائی چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، بہنوں کا مان ہوتے ہیں زین۔ ان کو گلے سے لگاتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گئی۔ اگر تم بڑے ہوتے نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آج اپنی بہن کے لیے سٹینڈ لیتے۔ اس کے کاندھے میں منہ چھپاتی بول رہی تھی، جبکہ دونوں کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ ان دونوں کو یوں روتے دیکھ باقی سب کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ سائرہ کو بے حد بری طرح روتے دیکھ مرحا نے اپنی امڑ آنے والے قہقہے جو ضبط کرتی علینا اور عزا کو ٹھوکے کراتی ان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں جو خود بھی رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی اس کے ٹھوکوں پر اسے گھورنے لگیں۔ جب اس کی طرف سے ملنے والے اشارے پر دونوں کی نظریں سائرہ کی طرف اٹھی جو بے حد بری طرح روتی ان دونوں کو قہقہا نکلوا گئی تھی، مگر وہ دونوں اپنی آواز ضبط کرتی منہ نیچے کیے وائبریشن پر لگتی ہنستی جا رہی تھی۔ انہیں یوں ہنستے دیکھ مرحا بھی اپنے قہقہے کو مزید نہ روک پائی، جب ان کے قہقہے ایک ساتھ ابلے تھے۔ ان تینوں کی غلط ٹائم پر امڑنے والی ہنسی نے سب کو ایک پل کے لیے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، مگر جب ان کے اشاروں پر سائرہ کی طرف دیکھا تو سب کے قہقہے بے ساختہ تھے۔ سب کو یوں خود کی طرف دیکھ کر ہنستے وہ پل میں اپنا منہ سیدھا کرتی آنسو روک گئی۔ ہاں کوئی اتنا برا کیسے ہنس سکتا ہے، اور پھر سارے کا سارا کیسے ہنس سکتا ہے؟ مرحا تالی پہ تالی مارتی شیر کی ٹانگیں توڑتی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ کچھ ایسا ہی حال علینا اور عزا کا تھا۔ جبکہ وہ مہمانوں کے سامنے اپنی بے عزتی پر انہیں گھورتی چپ کر کے سر جھکا گئی۔ اچھا چلے ہمیں اجازت دیں، وہ کہتی ان سب سے ملتے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ہی وہ بھی سب سے ملتی اپنے قدم باہر کی طرف لے گئی تھی۔ وہ سب راج محل پہنچے ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ رملہ شاہ ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور ان کی لاڈلی جو ٹرپ پر گئی ہوئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ تھک گئی ہوگی میری بچی، اسے کمرے میں چھوڑا اور دھیان سے ٹھیک ہے؟ شاگل محبت بھری نظروں سے اس کے دلکش چہرے کو دیکھتی بولی تھی، جس پر وزیرہ شاہ سر ہلاتی اسے اشارہ کرتی اوپر اپنے پیچھے آنے کا کہنے لگی۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا، مگر وہ اس کام کے لیے لائی گئی تھی تو پھر اسے کرنا تھا۔
تھی بڑا دل کرتی وہ اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ لگتا ہے بیلکنی میں ہے، تم چینج کر لو، فریش ہو لو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، یہ جلدی روم میں نہیں آئے گا، وہ اسے کہتی وہاں سے نکلی تھی جبکہ وہ اس کا روم دیکھ رہی تھی جو بے حد صاف تھا، یوں جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اسے تو لگا تھا وہ ذہنی مریض ہے، اپنا کمرہ کسی گندے یا ہاسپٹل کے کمرے جیسا کر رکھا ہوگا، مگر یہ تو کافی نفاست پسند ذہنی مریض معلوم ہو رہا تھا۔ خیر ہمیں کیا، وہ کہتی کبرڈ کی طرف بڑھی تھی جب سامنے ہی اس کی نظر کپڑوں پر رکھی گن پر پڑی۔ اس کی جان پل میں نکلی تھی، ویسے یہ ذہنی مریض ہے، کام دیکھو اس کے، سوچتے ہوئے وہ سر جھٹک گئی۔ وہ کھلونا سمجھ کر اسے اگنور کر گئی کیونکہ اس کی نظر میں کوئی پاگل تھوڑی تھا جو ایک مریض کے کمرے میں اس طرح کی چیز رکھتا۔ سوچتے ہی وہ اس کا ایک ڈریس نکال کر واش روم کی طرف بڑھی۔ وہ اپنا کچھ بھی گھر سے لے کر نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی پھپھو کا کہنا تھا کہ وہاں جا کر وہ ہر چیز نیو لیں گی، یہاں سے لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر فی الحال اسے چینج کرنا تھا اور تبھی اس کی ایک شرٹ اور ٹراؤزر لیتی وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لیتی وہ اس ڈریس کو پہننے والی تھی جب اسے دونوں چیزیں زمین پر گرتی پانی میں بھیگ گئی تھیں۔ واٹ دی ہیل، ان کو نیچے گرتے دیکھ وہ غصے سے چلائی، اب کیا کروں، کس سے بولوں ڈریس کا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اس کے ذہن میں اپنی پھپھو کی بات گونجی، وہ جلدی نہیں آئے گا، اوکے تو ٹال لے کر چلی جاتی ہوں۔ اس نے کون سا آنا ہے، ڈور لاک کر دوں گی تاکہ پھپھو نہ آئے، چینج کرنے کے بعد کھول دوں گی۔ وہ چٹکی بجا کر سوچتی، چھوٹا سا ٹاول اپنے دھڑ پر لپیٹتی باہر قدم رکھ گئی اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی۔ اس کی نگاہیں بیڈ کی طرف اٹھیں جہاں وہ وجود آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ وہ بے ساختہ چیخی جبکہ اس چیخ کو سنتے مقابل نے پٹ سے آنکھیں واں کی تھیں۔ ایک پل میں ٹاول اس کے ہاتھ سے کھسکتا نیچے کو گرا جب وہ بوکھلاتے سرخ پڑتی جلدی سے ٹاول کو دوبارہ سے لپیٹ گئی۔ یہ اس کے لیے کافی عجیب سی سچویشن تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ کون ہو تم؟ وہ بے وقوفوں کی انتہا کرتی الماری میں سے کپڑے نکالنے کے بجائے اس سے سوال کرنے لگی۔ خوف سے دل دھڑک رہا تھا۔ کون تھا اس کے روم میں جو یوں بے دھڑک بیڈ پر لیٹا تھا؟ کہیں پھپھو غلط کمرے میں تو نہیں چھوڑ گئی مجھے؟ وہ سوچنے لگی جبکہ مقابل بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جب اسے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ بری طرح بوکھلاتی پیچھے کو قدم لینے لگی۔ دیکھو تو تم جو بھی ہو نکلو ادھر سے، میرا شوہر آ گیا نا تو۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتی دھمکی دینے لگی جبکہ مقابل پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ اپنے پیچھے دیوار محسوس کرتے وہ اس کا اپنی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھتی چیخنے والی تھی جب اس کی ایکسائٹڈ انداز میں بولے گئے لفظ پر وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ تتلیلی، اس نے پہلے وہ چیختی مقابل اس کے گلے کے پینڈنٹ ہاتھ میں پکڑتا اشتیاق سے بولا۔ اس کی چین میں ایک چھوٹا سا بٹرفلائی لاکٹ تھا جسے دیکھتے وہ خوش ہو رہا تھا جبکہ اس کی حرکت پر وہ کتنے ہی پل ساکت کھڑی رہی۔ تو کیا یہ تھا اس کا شوہر؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی جو بے حد ہینڈسم تھا۔ اس کا گرے شیڈ آنکھیں دلکشی سے بھرپور تھیں، اس کا کثرتی بدن، اس کی بائپس اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اس کے بھینچے لب، اس کے بال، ہر چیز تو نارمل انسانوں جیسی تھی۔ وہ بلا کا حسین تھا۔ وہ کیسے ذہنی مریض ہو سکتا تھا جبکہ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز اس کے پینڈنٹ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ اچانک سے پینڈنٹ پر کھینچاؤ لگنے سے وہ ہلکا سا سسکی تھی جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ پوچھ گیا جبکہ اس نے ٹھٹک کر دیکھا تھا جہاں وہ بچوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ اس سے اپنا پینڈنٹ چھڑواتی بولی جس پر وہ نام میں سر ہلانے لگا۔ نو اٹس مائن، وہ کہتا اس سے مزید زور سے ہاتھ میں بھینچنے لگا جس سے اس کی گردن پر پھر سے کھچاؤ پڑا۔ چھوڑو، وہ چیخی اس سے چھڑوانے لگی جب اس کی چیخ پر وہ سہمتا اپنے 2 قدم پیچھے لے گیا لیکن لاکٹ ڈھیٹ نے ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ ابراج، میرا لاکٹ چھوڑو۔ اب کی بار اس کی ضبط کی انتہا ہوئی۔ اٹس مائن، وہ بھی 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا جس پر لبابا نے اسے تھک کر دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ ابروج کاتی اس سے پوچھنے لگی جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ مائی نیو فرینڈ اینڈ وائف، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے بتاتا اس کا منہ کھلوا گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ایک ہاتھ سے ٹال پکڑے دوسرے سے اپنی چین پکڑے ہوئے تھی۔
जो गर्दन पर दबाव डाल रही थी। मॉम ने। वो कांधे उचका कर जवाब देने लगा, जिस पर वो हैरान होती उसे देख रही थी। वो जहनी मरीज नहीं था, बस उसमें बचपन की यादें थी। वो ठीक था, हर लिहाज से परफेक्ट था। वो सोचती उसको देखने लगी जो फिर से उसके पेंडेंट में मगन हो चुका था। अच्छा अबराज, एक बात मानोगे? अपनी वाइफ की। वो प्यार से अब की बार उसे बहलाने लगी। वो जानती थी जितनी जिद करेगी वो उतना ही हठधर्म बनेगा। यस श्योर। वो मसरूफ़ अंदाज में सर हिला गया जब उसकी बात पर वो उसका हाथ थाम गई। पहली दफ़ा किसी मर्द को थामा था। एक अजीब सी कैफियत हुई थी दिल की। मुझे कपड़े पहन लेने दो, बस फिर खेल लेना प्लीज़। वो इल्तिजा करने लगी, जिस पर वो उसे एक नज़र सर से पाँव तक देखने लगा। उसके देखने के अंदाज पर वो बिला वजह सुर्ख पड़ी थी। ओके। वो शराफत से हामी भरता बेड पर जाकर बैठ गया। जब उसकी इतनी जल्दी मान जाने पर वो शुक्र अदा करती। अलमारी की जानिब बढ़ी थी। इससे पहले वो कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ती। वो उसके रास्ते में हायल हुआ था। क्या हुआ? वो हैरान हुई। यहाँ चेंज करें ना? उसे अपने सामने चेंज करने का कहने लगा, जिस पर उसकी आंखें बाहर को उभरी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो गुस्से से चीखने वाली थी जब अचानक से याद आने पर वो अपनी आवाज़ नीची नीचे कर गई। ये गंदी बात होती है ना, इसीलिए मैं वॉशरूम जाकर चेंज करूँगी। वो अब की बार प्यार से डील करने लगी, जिस पर वो ना में सर हिला गया। नहीं, यही करें, मैं आइज़ क्लोज कर लूँगा। वो आंखों पर हाथ रखता बच्चों की तरह बोला, जिस पर वो उसे कुछ पल के लिए देखने लगी। अच्छा बताओ ये कितने हैं? उसकी आंखों के सामने वो 4 उंगलियां करती पूछने लगी, जिस पर वो हाथ हटाता देखने लगा। वो किसका पूछ रही थी? अबे ये क्या किया? वो हैरानगी से पूछने लगी। बताना था ना कि कितने हैं, तो गिन रहा हूँ। 1 2 3। अबे ढक्कन। वो अपने माथे पर हाथ मारता अपना सर पकड़ गई। वो एक ही दिन में पागल हो जाएगी। प्यारे अबराज, आपको बगैर देखे बताने थे ना। चलें दोबारा हाथ रखें। वो समझ गई कि उसे नज़र नहीं आ रहा, तभी उसे दोबारा हाथ रखने का कहती वो चेंज करने लगी। हटा लें। उसका ट्राउज़र शर्ट पहनती वो उसको हाथ हटाने का कह गई, जिस पर वो हटा गया। लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं। वो मुंह बसोड़ कर बोलता। काफ़ी क्यूट लगा था। अब काम हो गया। यू आर सो स्वीट। चलो बैठो वहाँ, मैं अपने बाल बना लूँ। वो उसके गाल खींचती बोली थी। उसे लगा वो कोई जहनी कारपेट करने वाला शख्स होगा, मगर ये तो उसे शौहर के रूप में बच्चा मिल गया था। अच्छा है, आने वाले बच्चों को संभालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो खुद ही सोचती, खिलखिलाकर हंसती। खाना खा लिया तुमने? अपने बाजू पर लोशन लगाती वो उससे पूछने लगी, जब वो नफ़ी में सर हिलाता उसकी तरफ बढ़ता अपना बाजू सामने कर गया। क्या करूं? वो हैरानगी से उसका बाजू देखने लगी। जब वो इशारा करता उसे खुद पे लोशन लगाने का कहने लगा। उसके इशारे पर वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसती उसके बाजू पर भी लोशन लगाने लगी। क्यूट। उसके मासूम नक्तूश देखती उसे क्यूट का खिताब दे गई, जब खुशी से अपने बाजू पर लगता लोशन देख रहा था। मॉम, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब? अबराज मेरा है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी लाइफ में आने की, मेरे अबराज के रूम में रहने की? जिस कमरे में जाने की इजाज़त मुझे नहीं है मॉम, वहाँ जाने की उसे कैसे मिल गई इजाज़त? वो रोती हुई चीख रही थी, जबकि रमला दुरानी उसे समझाने की कोशिशों में थी। अभी वो पागल है, जब सही हो जाएगा तो हम कुछ न कुछ करके उनकी खुला करवा देंगे, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। वो उसे मशवरे से नवाजने लगी, जिस पर वो सर हिला गई। मुझे एक पल के लिए भी उसकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए कोई। वो पागल है, वो सनकी है, वो जैसा, वो सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वो वॉस उठाकर ज़मीन पर मारती जनूनी लहजे में बोल रही थी, जब रमला दुरानी उसके जुनून से खौफ खाने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ तुम्हारा है मेरी जान, हम उसे निकाल देंगे, तुम रिलैक्स रहो। उसे पुरसुकून करने लगी। जब वो लंबी लंबी सांसें लेती, लुबाबा के चेहरे को ख्यालों में लाए आँखों से भस्म कर देना चाहती थी। अबराज उठो, वॉक करने के लिए जाना है। वो घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। जब वो रूम में आती उसे उठाने लगी, मगर वो बिना कान धरे सोया रहा। अबराज उठ भी जाओ यार। अब की बार वो झुंझलाए हुए लहजे में बोली थी, मगर उस ढीठ पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अगर अब ना उठे ना तो पानी फेंकूंगी। वो उसे धमकी लगा गई, जिसका फिर से कोई असर नहीं हुआ। ओके फाइन। वो उसकी तरफ बढ़ती पानी का जग लिए फेंकने ही वाली थी, जब वो एक ही जिस्म में उठता उसके हाथ से जग पकड़ता उसे अपने साथ बेड पर गिरा गया। यू माई वाइफ, मुझे मेरी बटरफ्लाई से तो मिलने दें। वो उसके पेंडेंट पर उंगली घुमाता हुआ बोला। जब वो उसकी बात सुनती आंखें मीच गई।
وہ کیسے بھول گئی؟ اس کی صبح اس تتلی کو دیکھ کر روتی تھی۔ اسے یہاں آئے 4 مہینے ہونے کو تھے۔ وہ اب ریکور کر رہا تھا۔ اس کی ساری میڈیسنز چینج تھیں۔ جو میڈیسنز اس کو دی جا رہی تھیں وہ انسان کو ہمیشہ بچپنے میں ہی اٹکائے رکھتی تھیں۔ وہ سارے کھیل کو سمجھ رہی تھی کہ کیوں آخر ابراج کا کہیں سے بھی علاج کے بعد ہلکا سا امپروومنٹ ظاہر کیوں نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کی میڈیسنز ہی غلط تھیں تو اس پر کیا اثر ہوتا؟ وہ بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ میڈیسنز چینج کون کرتا تھا، گھر میں سے کوئی یا باہر کا کوئی؟ اس بات کا ذکر اس نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اسے خود 2 ہفتوں پہلے پتہ چلا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجرم کو ذرا سی بھی بھنک لگے کہ اس کا سچ سامنے آ گیا۔ تبھی وہ خود ہی اس کو میڈیسنز کا خیال رکھ رہی تھی۔ اف یار، بڑے ہو جاؤ اب تو۔ تم ایسا کرو، یہ تتلی تم پہن لو۔ وہ اس کو اپنا پینڈنٹ اتار کر دینے والی تھی جب وہ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ مگر مجھے وہ اس جگہ پر اڑتی ہوئی پسند ہے۔ میں کسی معصوم سے اس کا ٹھکانہ نہیں چھین سکتا۔ وہ معصومیت کی ادعا کرتا اس کی بیوٹی بون میں انگلیاں گھساتا اس کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ شٹ اپ، ہٹو پیچھے، دیکھ لی نا تتلی؟ اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی جب وہ اپنی گرفت اور مضبوط کر گیا۔ آئی واننا کس ہر، اس کو کہتا اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگا جب اس کی بات پر اسٹل ہوتی تھی۔ وہ خود اس کو چھوٹی موٹی کسز کرتی رہتی تھی مگر اس نے خود سے کبھی یہ جرت نہیں کی تھی۔ اب اسے کون بتاتا کہ اس کے سونے کی بات وہ ساری رات اس کے چہرے پر اپنی منمانیاں کرتا تھا۔ نو، وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ بٹ وائی؟ وہ احتجاجاً بولا جب اسے دیکھنے لگی۔ بیکاز اٹس آر بیڈ ورک، کیونکہ یہ ایک برا کام ہے۔ وہ اسے بہلانے لگی جب وہ ابروج کا گیا۔ اور جب آپ کرتی ہیں؟ وہ ایک آئی بروج کاتا اس سے پوچھنے لگا جس پر اسے آنکھیں دکھا گئی۔ شٹ اپ، اب تم میرے عملوں کا حساب لوگے مجھ سے، بدتمیز۔ چلو، ہوتا سائٹ پر۔ جب کوئی جواب نہ ہوتا تو شرمندگی سے نگاہیں چراتی اس پر چڑھائی کرنے لگی۔ بٹ آئی واننا کس ہر اینڈ آئی ڈو اٹ رائٹ ناؤ، لیکن میں اس کو کس کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کروں گا ابھی۔ وہ کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکا جب اس کے نرم اور گرم لب اپنی گردن پر محسوس کرتی لبابا نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑی اپنی سانس اوپر کو کھینچی تھی۔ اس کی گردن میں یوں پڑنے والے خم اس کی دلکشی کو واضح کرنے لگے۔ اتار چڑھاؤ کا یہ عمل دونوں کے دل تیزی سے دھڑکا گیا۔ وہ سرخ پڑتی اپنی نگاہیں چرانے لگی جب ایک آخری بوسہ اس کی شہرک کا لیتا اٹھا تھا۔ اٹھے، چلے ہم واک پر۔ وہ کھڑا ہوتا ہاتھ آگے کرتا اس کو بھی اٹھنے کا کہنے لگا، جس پر وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کا ہاتھ تھامتی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے پہ قوس قزح کے رنگ دیکھتا حیران ہوا تھا۔ یہ آپ ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ بالآخر وہ پوچھ بیٹھا جب وہ مزید ٹماٹر بنی۔ نہیں، وہ پتہ نہیں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی، جس پر وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ویٹ ویٹ ویٹ، آپ کہیں پریگننٹ تو نہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ جماتا حیرت سے پوچھنے لگا جب اس کی بات پر وہ بوکھلائی۔ بڑھتا ہیل، کیا کہہ رہے ہو یہ؟ استغفر اللہ۔ وہ فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگاتی غصے سے بولی، جس پر وہ چپ کر گیا۔ نہیں، وہ آپ وائف ہیں نا، اس لیے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی بات کیسے کہے۔ ہاں ہوں تو؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو یہ کیا پریگننٹ ہوں گی؟ وہ پھر سے وہی بات کر گیا۔ ہاں بالکل ہو گئی ہوں میں پریگننٹ، تمہارے دیکھنے سے ہی پریگننٹ ہو گئی ہوں میں، وہ جلے کٹے انداز میں بولی، جس پر وہ خوشی کے مارے اچھلا۔ واقعی؟ وہ چیختا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر وہ حیران ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وہ بھاگتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا۔ مما 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 موم۔ وہ سیڑھیاں اترتا چلتا چلا جا رہا تھا، جس کے سارے گھر والے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ آج چیختا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا بچہ نیچے آیا خود چل کر، ماں قربان جائے۔ وزیلہ شاہ اس کے منہ کو چومتی محبت سے بولتی جا رہی تھی جب وہ انہیں کچھ بتانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ موم، بیوی پریگننٹ؟ ابراج؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا لبابا نے اسے سختی سے چیختے ہوئے روکا۔ لبابا کے چیخنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ سیڑھیوں پر تھی جبکہ وہ نیچے لاؤنج میں تھا، تبھی وہیں سے چیخ کر پوچھنے لگا۔ ایک لفظ بھی نکالنا منہ سے، سمجھے؟ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اسے کہنے لگی، جس پہ اسے دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ وہ کافی ایکسائٹڈ تھا بتانے کے لیے، مگر اس کی بیوی نے اسے روک دیا۔ تم پاگل ہو؟ وہ بھاگ کر سیڑھیاں اترتی اس کے پاس پہنچتی غصے سے دیکھنے لگی
جس پر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب لبابہ انہیں نفی کا اشارہ کر گئی، کچھ نہیں، ہم واک پر جا رہے ہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اس لیے یہ سب بول رہا تھا۔ وہ کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو لے گئی، جبکہ پیچھے وہ سب ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کرنے لگے۔ اس بچی نے بدل دیا ہے میرے پوتے کو، امر دورانی نے ان کی پشت دیکھتے کہا۔ جہاں وہ اس کے سر پر چپت لگاتی اسے کچھ سمجھا رہی تھی، اور وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر سوری کرتا معافی مانگ رہا تھا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ایسے، وہ انہیں کہنے لگیں، جس پر وہ نم آنکھیں صاف کرتے سر اس بات میں ہلا گئے۔ شاہ حویلی میں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک ہی اوپر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں کو سنتے سب نے اس کی طرف دیکھا، جو سکون سے ناشتے کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ کچھ نے ناگواری سے ان آوازوں کو سنتے سر جھٹکا۔ ہو گیا اس کا پاگل پن کا ڈرامہ شروع۔ رملہ دورانی نے نوالا توڑتے منہ کے زاویے بگاڑتے بولا، جو اچانک سے آنکھیں اٹھا کر کاٹ دار نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کو یوں خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ کھسیانی ہنسی ہستی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ واپس سے نگاہیں ٹرے پر جما گئی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں غصے میں ہے وہ؟ کچھ تو بتا۔ اس کو ہیوی ناشتہ ٹرے میں رکھتے دیکھ سارم دورانی نے اسے مخاطب کیا، جس پہ وہ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ یس ہینڈسم مین، ٹھیک ہے۔ دادا جان میرے ساتھ آئیے گا پلیز۔ وہ پیار سے اس کے بال بکھیرتی اپنے دادا کو کہنے لگی، جس پر وہ نیپکن سے اپنا منہ صاف کرتے اس کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ نہ یہ اندھا سنکی شخص مرے گا اور نہ ہی اس شخص نے ہماری جان چھوڑنی ہے۔ اس کے جانے کے بعد رملہ دورانی نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا، جس پر ان کی بیٹی نے چھری کی نوک پر گرفت مضبوط کرتے انہیں دیکھا تھا، جو بے ساختہ چپ ہوئی تھیں۔ وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ ان کی بیٹی اس شخص کی دیوانی۔ آپ چلیں میرے پیچھے، آتی ہوں میں۔ وہ دادا جان کو اندر جانے کا کہتی خود ان کے پیچھے کھڑی ہونے لگی۔ جب وہ اس کی حرکت پر مسکرائے، جتنی پرسکون وہ نیچے تھی اس سے زیادہ خوف زدہ وہ اوپر آ کر ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سامنے دیکھ کر وہ زیادہ جلدی پرسکون ہو جائے گا، وہ اندر قدم رکھتے شرارت سے بولے تھے، جبکہ نگاہیں کسی کی تلاش میں یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ جی نہیں، جو بات آپ میں ہے وہ مجھ میں کہاں؟ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتی وہ ان کی شرارت کو جواب شرارت سے دینے لگی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتے، ان کی نظر بیڈ کی دوسری طرف گئی، جہاں وہ زمین پر بیٹھا خون کے ساتھ کچھ لکھ رہا تھا۔ راجا! وہ تڑپتے اس کی طرف بڑھے۔ جب اس کی حالت دیکھتے ان کا دل منہ کو آیا۔ امر دورانی کی تڑپتی آواز سنتے وہ بھی پریشانی سے آگے بڑھی، جہاں سامنے ہی خون سے لکھے گئے لفظوں کو دیکھتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ اتنا خون کہاں سے آیا؟ پہلا خیال اس کے ذہن پہ یہی آیا جب اس کی نظر مقابل کے سینے کی طرف اٹھی۔ اس کی شرٹ سے خون رس رہا تھا، مگر کیسے؟ وہ حیرت سے سوچتی، ناشتے کی ٹرے وہیں پر رکھتی اس کی شرٹ اتارنے لگی۔ جب اسے پیچھے دھکیل گیا، اس کے یوں دھکیلنے پر وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی، اس نے کبھی بھی یہ حرکت نہیں کی تھی، تو پھر اب وہ دونوں بے یقینی تھے۔ ہاتھ مت لگائے مجھے کوئی، وہ غصے سے چیختا زوردار مکہ زمین پر مار گیا۔ جب اس کی حالت دیکھتے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی تھی، مگر اس وقت وہ سارا ڈر سارا خوف بھول گئی۔ میں منہ توڑ دوں کہ تمہارا، اگر اب میرا ہاتھ چٹکا تو؟ کدھر سے آئی یہ خون؟ دکھاؤ مجھے، وہ غصے سے اسے دیکھتی بولی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا الفاظ استعمال کر گئی۔ جب اس امر دورانی ان دونوں کو اکیلے چھوڑتے خود کمرے سے نکلے تھے، ان کا دن بھی پریشان ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر، مگر اس وقت اس کی بیوی اسے سنبھالنے کے لیے کافی تھی۔ راج، مار کھاؤ گے مجھ سے آپ، دکھاؤ یہ کیا کیا ہے یار۔ اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہا تھا اور یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ راج! اب کی بار وہ کافی ضبط سے بولی تھی، مگر وہ بنا کچھ بولے منہ پھیر گیا۔ جبھی وہ اسے دوسرے طریقے سے منانے کا سوچنے لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس کا چہرہ تھامتی اپنی طرف کرنے لگی۔ جب وہ اس سے اپنا چہرہ چھڑوانے لگا، اس سے پہلے وہ اپنا چہرہ چھڑواتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتی اس کا سارا غصہ خود میں اتارنے لگی، جبکہ دوسری جانب اس کا دل پسلیوں سے ٹکراتا باہر کو آیا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر پوری شدت دکھاتی اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنی گود میں کھینچتا، خود بھی اس کی کس کو طویل کرنے لگا۔ کچھ پل بعد جب وہ اپنے لب چھڑوانے لگی تو وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا مزید شدت سے اس کے ہونٹ سک کرنے لگا۔ دکھاؤ،
اب یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتی محبت سے پوچھنے لگی، جس پر وہ بنا مزاحمت کیے اس کے نقوش پر لب رکھنے لگا۔ اس کی طرف سے اجازت ملنے پر اس کی شرٹ اتار گئی، جہاں اس کے سینے پر پوری شان سے ایل جگمگا رہا تھا۔ وہ چھری سے اس کا نام لکھ چکا تھا، یا بلیڈ سے، مگر جو اس نے کیا تھا وہ اس کا دل زخمی کرنے کو کافی تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتی جا رہی تھی، جب وہ خاموشی سے ہر تھپڑ وصولتا جا رہا تھا۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کتنا درد ہو رہا ہوگا؟ وہ روتے ہوئے اسے مارتی بول رہی تھی، جب وہ اس کو اپنے سینے پر لٹا گیا۔ شش، نہیں ہو رہا درد، آئی ایم فائن۔ وہ اسے پرسکون کرنے لگا، جبکہ لبابا نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی مرد سے بات نہیں کرے گی۔ آج واک پر وہ غلطی سے ایک مرد سے پانی کی بوتل کا پوچھنے لگی، کیونکہ ان کی پتہ نہیں کدھر رہ گئی تھی۔ پھولتے سانس کے باعث پانی کی ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنا قریب کھڑے مرد سے پانی کا پوچھ لیا، جس کے باعث بات یہاں تک آ پہنچی۔ اگر اس کا شوہر اسے لے کر پوزیسو تھا تو پھر وہ دوبارہ کبھی بھی ایسی حرکت کرنے کا سوچتی بھی نہ جو اس کے شوہر کو تکلیف دے۔ جب وہ اس کی سوچوں سے انجان سکون سے آنکھیں موندے ہوئے، ساری وحشت، سارا غصہ اس کے لبوں نے اتار دیا تھا۔ چند سال بعد، آج 2 سال ہو گئے تھے ابراج کو ریکور ہوئے۔ یہ ان سب کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک مشکل مرحلہ جو سب نے ہمت اور حوصلے سے پار کیا تھا۔ اس دوران وہ کئی عرصے کے لیے اپنی بیوی کو بھول گیا تھا، جس پر لبابا نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ تب شاہ ولا قدم رکھتے اس نے ہر شخص کو اپنا دکھ سنایا تھا، جو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بتانے کے انداز پر ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ وہ اپنی ساری باتیں بھولتی، ان سے ناراض ہوتی ولا میں آ گئی تھی کہ اب وہ اس کے پاس کبھی نہیں جائے گی۔ اتنی محبت کرنے کے بعد بھی وہ اسے بھول گیا، جس پہ سب نے ہنستے ہوئے اس کا اپنے گھر میں شاندار استقبال کیا، جبکہ اس دوران ابراج کے مجرم بھی پکڑے جا چکے تھے۔ رملہ دورانی اور ابراج کے ڈاکٹرز آپس میں ملے ہوئے تھے، جنہیں رملہ دورانی نے ہائر کیا تھا، اور ان سے ابراج کی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ دینے کا پرومس کیا تھا، جس کے باعث وہ اپنا ایمان بیچتے پیسے کے لیے اس معصوم کی جان لینے کو آئے تھے۔ جبکہ اب ڈاکٹرز اور رملہ دورانی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے، جبکہ شاہنشاہ ماں کے جیل جانے کے بعد مکمل پاگل ہو گئی تھی۔ نشے نے اس کو پاگل کر دیا تھا، جس کے باعث اس کا علاج چل رہا تھا، مگر اس کا بچ پانا مشکل تھا۔ بری صحبت پہ بیٹھنا اور ماں کی لاپرواہی دونوں نے اسے برباد کر دیا تھا۔ مما، آپ اپنے شوہل تو منع تل لیں، ورنہ میں نے تیاندو شہی نہیں ہونا۔ مما، آپ اپنے شوہر کو منع کر لیں، ورنہ میں نے کیا تو صحیح نہیں ہونا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ 4 سالہ اورحان اپنی ماں کے پاس شکایت لے آیا تھا۔ کیا کہہ دیا میرے معصوم شوہر نے میرے بچے کو؟ وہ محبت سے اپنے شوہر کو دیکھتی اس سے پوچھنے لگی، جو باپ کا دشمن اول تھا۔ مجھے میلی لیڈی سے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، مجھے میری لیڈی کے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، وہ سائم کی بیٹی کی طرف اشارہ کرتا غصے سے بولا، جس پہ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ اسے کسی چھوٹے موٹے نام سے نہیں پکارتا تھا، ڈائریکٹ مائی لیڈی کہتا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں کھیلنے دے رہے آپ میرے بچے کو؟ وہ ہنستے ہوئے مصنوعی غصے سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس آفت کے پرکالے کو گھورنے لگا۔ کھیل نہیں رہا، بہانے بہانے سے کس کر رہا ہے اسے؟ معصوم بھتیجی میری، اس شیطان کے ہاتھ تو کبھی نہ چڑھنے دوں۔ وہ جلے کٹے انداز میں بولتا اپنے سارے بدلے لینے لگا۔ جب اس کی بات پر ینگ جنریشن نے قہقہے لگائے، تو آپ بھی توتلے ہو مما، تو میں تجھ دیتا ہوں تو آپ بھی تو کرتے ہو مما کو میں کچھ کہتا ہوں۔ وہ اس کو گھور کر بولتا ان دونوں کو بانڈا پوڑ گیا تھا، جبکہ اب کی بار بوکھلانے کی باری ان دونوں کی تھی۔ شٹ اپ اورحان، باہر جا کر کھیلیں بچوں کے ساتھ۔ لبابا بری طرح شرمندہ ہوتی اسے باہر بھیجنے لگی، جس پر وہ منہ بسوڑتا اپنی دادوں کے پاس چلا گیا۔ بس آپ ہی مجھ سے پال تلتی ہیں، بس آپ ہی مجھ سے پیار کرتی ہیں، وہ کہتا وہ ان کی گود میں منہ گھسا گیا، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس پہ قربان جانے لگی۔ یہ بچہ جب سے ان کے گھر آیا تھا، ان کے گھر کی رونقیں واپس آ گئی تھیں۔ اچھا اورحان، یہ بھی بتاؤ بابا اور کیا کیا کرتے ہیں؟ سائم کی اور ابراج کی اچھی دوستی تھی، جس کے باعث وہ سائم کی کافی ٹانگ کھینچتا رہتا تھا۔ آج اسے موقع ملا تھا، تبھی اس سے پوچھنے لگا، جو فوراً دادی کی گود سے منہ نکالتا اسے گھورنے لگا۔ کون بابا؟ زے کہاں سے میرے بابا لگتے ہیں آپ کو؟ کون بابا؟ یہ کہاں سے میرے بابا لگتے ہیں آپ کو؟ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا لفظ بابا سن کر، جبکہ اس کے تاثرات دیکھتے ایک دفعہ پھر سے سب کا قہقہا ابلا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں آج۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بھاگتا
اس کو پکڑنے کو تھا جب وہ کھلکھلا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے یوں خود سے ڈر کر بھاگتے دیکھ ابراج دورانی کا بھی قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ لبابہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر بے تحاشا خوش تھی۔ تبھی پرسکون سانس خارج کرتے آسمان کی جانب منہ کرتے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے اتنی خوبصورت اولاد دی تھی اور اتنا چاہنے والا شوہر۔ بیوی اوپر کیا دیکھ رہی ہو؟ تو جب واپس مڑا تو اس کی نظریں اپنی بیوی پر اٹھی، جو خود تو آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر چونکہ وہ اندر تھی تو فی الحال وہاں پنکھا ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ رہی ہے اس پنکھے پہ لٹکائے تجھے یا گھر والے؟ سائم نے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی درمیان میں اپنی ٹانگ اڑائی تھی، جس پر وہ ابراج نے دانت کچکچائے۔ میری خواہش ہے مجھے وہ چھری مل جائے یا میں وہ چھری خریدوں جس سے باتوں کے درمیان اڑائی جانے والی ٹانگیں کاٹی جائیں۔ وہ باقی سب کی طرف دیکھتا اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ گیا۔ جب اس کی بات پر باقی سب نے فلک شگاف قہقہہ لگایا، پھر اسی چھری سے اپنی لمبی زبان بھی کاٹ لینا، سائم نے خود کی بے عزتی محسوس کرتے جلے بھنے انداز میں کہا تھا، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا تو اس کو ایک خفیف اشارہ کر گیا، جس کو سمجھتے سائم پل میں سرخ پڑا تھا۔ وہ اتنی بے باکی سب کے سامنے دکھائے گا اسے اندازہ نہیں تھا، جبکہ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ یہاں موجود کسی بھی انسان کے پاس ان دونوں جیسے ڈارک مائنڈ نہیں تھے۔ تبھی دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا اور ان دونوں کا دلکش قہقہہ شاولہ میں بکھرتا ہر لب پر ہنسی بکھیر گیا تھا۔